ہمارے جو دیگر مسالک کے حضرات ہیں، میں پھر بات کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر تو سوائے قصے کہانیوں کے اور کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا۔ ہم نے اپنی اس سادہ معصوم لیکن جذبے سے بھری ہوئی عوام، خلوص سے بھری ہوئی عوام جو ہے، اس کو بے وقوف بنا کر اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے اور اپنی مہمان نوازی جو ہے وہ ان سے جاری رکھی ہوئی ہے۔ سادہ باتوں پہ ایمان لاؤ اور سادہ باتوں پہ عمل کرنا سیکھو۔ یہ منفرد اور نئے کے چکر میں ہی قصے کہانیاں گڑے جاتے ہیں۔ جس لفظ سے کسی دوسرے کو شرارت کرنے کا موقع ملے وہ راستہ چھوڑ دو۔ وہ دور بھی آ جائے گا جب آپ ممبروں پہ پینٹ شرٹ میں خطبے ہوتے دیکھیں گے۔ مغربی کلچر سے، مغربی تہذیب سے ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ مرعوب ہو گئے، ہمارے اذہان غلام ہیں ان کے، کہ دین کا مزاج سادگی ہے، دین کا مزاج عمل کرنا ہے، دین کا مزاج پوشیدہ رہنا ہے، دین خود نمائی کا قائل نہیں، نئے سے نئے قصے اور کہانیوں کا قائل نہیں۔ ہماری آج کی گفتگو وطن عزیز پاکستان میں گزشتہ چند روز قبل پیش آنے والے ایک واقعہ کے تناظر میں ہی ہوگی۔ اس کو میں نے اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ معاشرہ جس تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم معاشرے کے چلن کو سمجھتے ہوئے اپنے فیصلے اور اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو بھی اسی طرح سے ڈیولپ کریں۔ اور اس میں یہ بنیادی چیز جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے بنیادی اصول اور بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں مکمل پختگی کے ساتھ معلومات ہوں۔ واقعہ آپ سب نے مشہور سن لیا ہوگا کہ لاہور کے اندر ایک خاتون نے ایک عربی برانڈ کا لباس پہنا کہ جس کے اوپر لفظ حلوہ، جسے عام ہم اردو میں حلوہ پڑھتے ہیں، حلوہ جس کا برانڈ کا ایک نام ہے جس کا معنی ہوتا ہے جاذب نظر ہونا، اس کو مختلف ڈیزائن اور خطاطی کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ قرآنی آیات ہیں جو لکھی گئی ہیں قمیض کے اوپر، اور انہوں نے اس کو قرآن کی بے ادبی یا گستاخی سمجھتے ہوئے اس خاتون کا گھیراؤ کر لیا۔ بعد میں پولیس بوقت پہنچی اور اس لیڈی انسپیکٹر کو بڑا سراہا گیا، جس نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس کے اوپر قابو پایا اور اس خاتون کو وہاں سے حفاظت کے ساتھ نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ اس پر تبصرہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اور آپ نے بالکل سنا ہوگا، مختلف پیراہے میں مختلف طرح سے جو ہے وہ تبصرات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ایسے واقعات ہماری زندگیوں کے اوپر بھی کوئی اثر انداز ہوتے ہیں، یا پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں ان واقعات کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے، ان کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ کے اندر اتنا شعور، اتنی دانائی اور اتنی حکمت آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ معاشرے کے چال چلن کو سمجھ سکتے ہوں۔ لوگوں کا مینٹل لیول کیا ہے، لوگوں کی ذہنی ساخت کیا ہے، اس کو سمجھ سکتے ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے دماغ کو، ان کی صلاحیت کو نہیں سمجھتے تو یقیناً آپ دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت بھی صحیح طرح سے نہیں پہنچا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے صحابہ اکرام کو بہت سے ایسے واقعات میں دین کے اوپر بہت زیادہ پختگی کے ساتھ تقوی دکھانے سے منع فرما دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے مزاج اور لوگوں کی اذہان کو بھانپے بغیر عمل کروا رہے ہو، تم لوگوں کو دین سے متنفر کر دو گے۔
جیسا کہ آپ دیکھیں کہ لمبی نماز پڑھنا یہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ عمل ہے، اور اگر سورۃ البقرہ نماز میں پڑھی جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن حضرت معاذ نے جب پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شکایت لگی کہ ایک نمازی تو بیچارہ پیچھے سے دوڑ ہی گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، لوگوں کو لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے کہ اگر تم لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرو گے۔ اس لیے یہ بات اس واقعے کے تناظر میں یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ لوگوں کا مزاج کیسا ہے، لوگوں کی طبیعت کیسی ہے، لوگوں کی تعلیمی رجحان جو ہے یا لوگوں کا جو تعلیمی لیول ہے، بات کو سمجھنے کا لیول ہے، وہ کس درجے کا ہے، اس کے مطابق ہی ہمیں ان کے ساتھ معاملہ پیش کرنا چاہیے، وگرنہ ہم کسی نہ کسی آزمائش کا شکار بن جائیں گے۔ یہ مزاج شناسی جو ہے یہ دین اسلام کے اندر ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداداد صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت یہ بھی دی گئی تھی کہ آپ بندے کا مزاج پڑھ کے اس کے ساتھ ڈیل کرتے تھے۔ ایک آدمی پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت کیجئے، کامیابی کا کوئی راز بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ ایک آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نصیحت مانگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے غصے پہ قابو پا لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ ایک آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں، تو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو جا تو کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بندے کے حساب سے مختلف جوابات۔ کیوں ایسا تھا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ باقی چیزیں اس میں موجود ہیں، باقی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز اگر اس میں آ جائے گی تو یہ بہت اچھا انسان بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن اگر عبداللہ تہجد بھی پڑھنا شروع کر دے تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، میں نے ساری زندگی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ تو مزاج شناسی کا جو معاملہ ہے یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے اپنے بزرگوں سے، علماء سے، ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تاکہ معاشرے کے فتنوں سے ہم بچ سکیں۔ دوسری بات، کبھی بھی اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کے خلاف چلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ اپنی تہذیب اور کلچر کے خلاف چلتے ہیں تو آپ اپنی شناخت بھی کھو دیتے ہیں۔ وہ تہذیب چاہے عرب تہذیب ہو، وہ تہذیب چاہے مغربی تہذیب ہو۔ اب یہی برانڈ ممکن ہے کہ عربوں کے ہاں یہ ایک معمولی سی بات ہو، لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کا لباس وہ ایک فتنہ بن گیا، بلکہ اس خاتون کی جان بھی جا سکتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ سری لنکا کا جو مینیجر تھا سیالکوٹ میں، اس کو مار دیا گیا۔ ایک بینک مینیجر کو اس کے گارڈ نے قتل کر دیا، شہید کر دیا کہہ لیں، اور بعد میں اس نے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ بلند کیا، لیکن بعد میں اس گارڈ کو جو ہے وہ پھانسی ہوئی، پھانسی کی سزا ہوئی۔ یہ اسی طرح ادھر لاہور کے قریب کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو جلا دیا گیا۔ یہ سب واقعات کس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ انسان، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمیں اس معاشرے کے لوگوں کے اذہان اور قلوب اور ان کی سینس کو بھانپ کر جو ہے وہ دین کے معاملے میں بھی ان کو لے کے چلنا ہے۔ یہاں تو ہم پہلے ان کو اتنا ایجوکیٹ کر دیں نا، لیکن اس کے لیے بھی ایک بہت لمبا وقت لگے گا۔ اچھا، تیسری بات جو اہم ہے، سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے اوپر بہت تنقید ہوئی کہ لوگ ایسے ہیں، جاہل ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بھی یہ بات کہوں گا کہ پاکستانی عوام اس طرح کے واقعات جو رونما ہوئے، اس سے ایک مثبت پہلو ہمیں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ پاکستانی عوام کی سادگی کے اندر ایک ادب، احترام اور خلوص بہرحال پایا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ قصور، معذرت کے ساتھ اپنے ہی اوپر بات آ جائے گی
یہ قصور اصل میں علماء کا ہے، اور ہمارے جو دیگر مسالک کے حضرات ہیں، میں پھر بات کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر تو سوائے قصے کہانیوں کے اور کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا. اور پھر اس سے ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ جو خطبہ جمعہ ہے، یعنی لوگ ایجوکیٹ کیوں نہیں ہیں؟ لوگوں کے اندر دیکھیں خلوص ہے، لوگ گستاخی برداشت نہیں کر رہے قرآن کی، لوگوں کے اندر ادب ہے، احترام ہے، لیکن سادہ ہیں. ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، ان کو پڑھایا بتایا نہیں گیا کہ کون سی چیز کس نوعیت کی ہوتی ہے اور کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے. پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں کہ انہوں نے پھر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس خاتون کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور پولیس کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور اس کی جان بچ گئی. میں اس کو پھر بھی اپریشیٹ کرتا ہوں لوگوں کو. لیکن ہماری بحیثیت ایک ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کی جو منبر و محراب کے مالک ہیں کہ وہ لوگوں کو قصے کہانیوں سے نکال کر کوئی دین کا فہم سکھائیں. اور پھر میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ یہ الحمدللہ بغیر کسی مبالغے کے، اور اس لیے نہیں کہ میں ایک اہل حدیث مسجد کے اہل حدیث منبر پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ حقیقت کی بات ہے کہ یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اہل حدیث مساجد کے اندر جو خطبہ جمعہ ہے اس میں دو خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دیگر حضرات کے مساجد کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی. وہ دو خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر ایک، ہماری مساجد کے اندر جو خطبہ جمعہ ہے، وہ یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ خطبہ جمعہ ہے، یہ صرف تقریر نہیں ہے، یہ خطبہ جمعہ ہے. کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے خطبہ میں صحابہ اکرام کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور چونکہ آپ کی لینگویج عربی تھی اس لیے آپ عربی میں باتیں کرتے تھے. تو اب ہماری لینگویج اردو ہے تو ہم ظاہری بات ہے کہ اردو میں نصیحتیں کریں گے تو فائدہ ہوگا نا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا اس پر باقاعدہ فتویٰ موجود ہے، اور ان کے دو نامور شاگرد امام یوسف اور امام محمد کے فتوے موجود ہیں کہ اگر کسی علاقے میں لوگوں کو عربی نہیں آتی تو وہاں اردو میں خطبہ دینا جائز ہے. لیکن یہ الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی میری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا خطبہ جمعہ اردو میں ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں کو دین کی بات سمجھا سکتے ہیں، جبکہ دیگر مسالک کے اندر ایسا نہیں ہے. ان کے ہاں جو خطبہ جمعہ ہے وہ اردو میں نہیں ہوتا بلکہ صرف عربی میں ہوتا ہے، اور جو خطبہ جمعہ سے پہلے جو تقریر ہے وہ صرف ایک تقریر ہوتی ہے، وہ خطبہ جمعہ نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ خطبہ تو ہے نہیں، اس لیے تقریر سننے کے لیے لوگ بالکل ہی نہیں جاتے. لوگ تقریر سننے کے لیے بالکل ہی نہیں جاتے. لوگوں کو پتا ہے جب اذان ہونی ہے، جمعہ شروع ہونا ہے، اس وقت ہی ہم نے جانا ہے. لوگ زیادہ تر اس وقت جاتے ہیں، وہ عربی میں، اور پھر روٹین میں عربی میں بھی چلو تقریر بدل کے ہو تو بات ہے، وہ ایک ہی خطبہ ہے جو دہرایا جاتا ہے اور لوگ اس کو روایتی انداز میں سنتے ہیں اور آ جاتے ہیں، بس خطبہ جمعہ ہو گیا. تو سیکھنے سکھانے کا موقع ہی نہیں ملتا. ایک خصوصیت الحمدللہ یہ ہمیں حاصل ہے جس سے آپ کو ایک نمایاں تبدیلی دیکھنے کو بھی ملے گی الحمدللہ. یہ ایک بہت بڑا میڈیا سورس ہے اس وقت خطبہ جمعہ، جس پہ میں اتنا زور دیتا ہوں. اور دوسری بات، اہل حدیث مسلک کے اندر الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بھی امتیازی بات ہے کہ ہمارے ہاں خطبہ جمعہ اور جمعہ کی نماز کے لیے خواتین کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہ تو خطبہ جمعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نمازیں بھی خواتین جو ہے وہ مسجد میں آ کے پڑھا کرتی تھی. بہت سی روایات آپ نے سن رکھی ہوں گی. فجر کی نماز جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ فجر کی نماز مسجد کے اندر آ کے پڑھا کرتی تھی. لیکن دوسرے مسالک کے اندر یہ سہولت بھی خواتین کو میسر نہیں. تو تعلیم کہاں سے ملے گی پھر مجھے بتائیے؟ کہاں سے خواتین جو ہیں وہ دین کا علم حاصل کریں گی؟ موبائل فون سے، جس پہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ فتنے ہیں، لمحہ لمحہ جو ہے وہ آزمائش ہے. تو اس لیے اس واقعے سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ان سادہ لوگوں کو صحیح دین پہنچانے کی ضرورت ہے، صحیح دین سمجھانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا
کولمبس نے، وہ سیاح تھا نا، اس کے پاس کشتی تھی اور وہ سیریں کرتا تھا مختلف علاقوں میں، اور امریکہ بھی پھر اس نے دریافت کر لیا. تو اس نے اپنے سفر نامے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک اسی طرح کسی علاقے جزیرے میں وہ اترا اور وہاں کے لوگوں کو اس نے بہت ہی اچھا پایا، بہت ہی مہمان نواز پایا. لیکن واقعہ انسان کی ایک کیپیسٹی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ 2 مہینے تک انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے. انہوں نے کہا جی نہیں، اب ہم مزید آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے. تو وہ کہنے لگا کہ لیکن چونکہ ہم نے ابھی 1 مہینہ یا کچھ دیر اور رہنا تھا وہاں پہ، تو مجھے وہ کہتا ہے مجھے ایک ترکیب سوچی. کیونکہ وہ سمندر میں سفر کرتا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ سمندری سفر جو ہے اس کے لیے چاند اور ستاروں کی معلومات بہت ضروری ہیں. انہی سے یہ راستہ دیکھ کے یہ لوگ جو ہیں وہ سمندر میں سفر اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ڈائری تھی جس میں سال بھر کے ستاروں کی گردش، چاند کی گردش، اس کا جو ہے وہ معلومات ہوتی تھی. تو اس میں نے پڑھا کہ کچھ دنوں کے بعد، یعنی 1 ہفتے کے بعد چاند گرہن لگنے والا ہے، جو کہ تقریباً کوئی 40-45 منٹ کا ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور میں نے کہا کہ دیکھو، تم نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا. تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا تھا. لہذا اب اللہ اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے اس چاند کو تمہارے سامنے سیاہ کر کے دکھائے. انہوں نے کہا دیکھ لیں گے. وہ جتنے کو 2-4 دن گزرے واقعی چاند گرہن لگ گیا. انہوں نے کہا دیکھا، لوگ جناب تحائف لے کے اور جناب مہمان نوازی، معافی دے دو جناب، یہ وہ فلاں، جو لوگ بیچارے سادہ. اس نے کہا مجھے پتا تھا سارا کہ یہ کتنے منٹ رہنا ہے. اس نے کہا ٹھہرو، میں اپنی کہتا کشتی میں درواز کیبن میں چلا گیا اور میں نے کہا میں اللہ سے باتیں کر کے آتا ہوں. کہتا مطلب 40 منٹ سمجھ لیں کہ وہ گرہن تھا. 35 منٹ میں کہتا کمرے میں رہا. 35 منٹ بعد میں واپس آیا. میں نے باہر آ کے کہا کہ میری اللہ تعالیٰ سے بات ہو گئی ہے. وہ 5 منٹ تھوڑی دیر بعد وہ جو ہے چاند دوبارہ روشن ہو جائے گا اور تم ہماری مہمان نوازی اب جاری رکھنا، اب مہمان نوازی ختم نہ کرنا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. لو جی، وہ 5 منٹ بعد چاند گرہن ختم ہو گیا. لوگوں نے پھر مہمان نوازی شروع کر. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو مثال صرف کس لیے دے رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ شف سرکار ہیں نا، یہ ساروں نے لوگوں کی سادگی، لوگوں کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا. لوگ جذبے والے ہیں. یعنی وہ قوم مہمان نواز تھی، وہ بیچاری اتنی، بلکہ کولمبس نے لکھا اس آرٹیکل میں نے پڑھا، وہ کہتا ہے اتنی مہمان نواز اور اتنے اچھے لوگ تھے کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے ایسے ہی درد دل رکھتے تھے جیسے اپنی ذات کے لیے درد دل رکھتے ہیں. اتنے اچھے لوگ. لیکن وہ اس نے بس اس کو بے وقوف بنا. تو ایسے ہی ہم نے اپنی اس سادہ، معصوم لیکن جذبے سے بھری ہوئی عوام، خلوص سے بھری ہوئی عوام جو ہے، اس کو بے وقوف بنا کر اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے اور اپنی مہمان نوازی جو ہے وہ ان سے جاری رکھی ہوئی ہے. لیکن کائنات کے اندر وہ ذات، سچی ذات تھی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جس نے لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا بلکہ لوگوں کو بتایا کہ چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تمہیں صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف پڑھنی ہے. تمہیں مجھے نذرانے نہیں بھیجنے، میری خدمت نہیں کرنی. تم نے کس کے آگے جھکنا ہے؟ تم نے اللہ رب العزت کے آگے جھکنا ہے. تو عوام کی اس جاہلانہ روش کے اوپر یا اس طرح کے اقدامات کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو صحیح دین کی تعلیم فراہم کرنے کی ضرورت ہے. آگے چلیے، ایک اور معاملہ بڑا ہی سینسٹیو ہوتا جا رہا ہے جو آپ کے مستقبل میں آپ کو بلکہ ابھی مستقبل تو بہت دور کی بات ہے، ابھی آپ اس کو دیکھ لیں گے. اس مغربی تہذیب کے غلبے کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ فیکٹر دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. 3 باتیں ہیں جن کا غلبہ میرے اور آپ کے اذہان کے اوپر غیر شعوری طور پر پایا جاتا ہے. غیر شعوری طور پر میں بھی ایسی بہت سی مسٹیک کرتا ہوں گا، آپ بھی ضرور کرتے ہوں گے، جو اب ہم سننے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ اس جدید دور کے اندر یہ برانڈز کا چکر، یہ جو سوٹ کا جو معاملہ آیا، یہ بھی اسی میں آئے گا کہ ہمارے اندر ایک عادت ڈیولپ ہو رہی ہے اندر ہی اندر
ڈیولپ کی جا رہی ہے، وہ کیا؟ نمبر 1، اس وقت تک ہمیں ذہنی ریلیکسیشن فیل نہیں ہوتی جب تک لائف میں کچھ نیا نہ ہو جائے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہر وقت کچھ نیا، کچھ نئی چیز، کوئی نیا کام ہوتا رہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی برانڈ ہیں، یہ اب جو یہ عربی رسم الخط لکھا گیا، یہ ایک نئی چیز تھی نا، ایک انوکھا سا کام، ایک ڈیفرنٹ سا کام، ہمیشہ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، دنیاوی امور میں نئے نئے کام کرنا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اتنی ہائٹ سے چھت سے چھلانگ لگا کے ورلڈ ریکارڈ بنا رہا ہے، کوئی غبارے اتنے ہزار پھوڑ کے ورلڈ ریکارڈ بنا رہا ہے، کوئی کچھ الٹے سیدھے کام کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں نا۔ کیا مقصد ہے مجھے بتائیے، سوائے اس کے کہ کچھ نیا، ایسا کہ جو لوگوں کو متوجہ کر دے میری طرف، ایسا کہ جو لوگوں کی میری طرف جو ہے وہ ایک لائکس کا اور ایک ویوز کا چکر جو ہے وہ میری طرف اس کا رخ موڑ دے۔ یہ ایسی لت ہے جس نے دنیاوی اعتبار سے تو ہمیں تباہ کیا ہی ہے، لیکن دینی اعتبار سے بھی ہمیں تباہ کر دیا۔ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ دوسری عادت ہمارے اندر کیا ہے؟ ایک کہ کوئی نیا ہونا، اور دوسرا کچھ منفرد ہونا، نیا لیکن منفرد، اور تیسری چیز جو اس میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ جو ہم لوگ جس کے رسیا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ چیز نئی بھی ہو، وہ منفرد بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جو پہلے کسی نے نہ کی ہو، سب سے پہلا اس کا موجز، سب سے پہلا اس کا میں ہی کرنے والا ہوں۔ اب اس کا نقصان دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ایک تو نقصان آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا، دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں، کسی ہوٹل میں آپ چلے جائیں نا، ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے، تو چکن کوئی کما پھرا کے کوئی 150 ڈشوں کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے بتائیں، جو آج سے پہلے کبھی سنے نہیں۔ کھائیں گے تو کسی سے مرچ زیادہ تھے، کسی سے مرچ کٹ، کسی سے ٹماٹر گول تھے، کسی سے ٹماٹر چورس، بس اتنا کیوں فرق ہے؟ سبزیاں تو وہی ہیں نا، وہی چکن ہے، وہی مٹن ہے، وہی سبزیاں ہیں، اور لیکن نام پڑھ کے بندہ پہلے تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، میرے جیسا سادہ بندہ، کہ یار لگتا ہے کسی وکری ٹائپ دے ہوٹل چ آ گئے، سانو تو نام ہی نہیں پڑھنے آتے ہیں۔ انہوں پوچھی دا، وہ پھر انہوں پنجابی چ دس دیا کہ بھائی جان اصل یہ ڈش ہے، یہ آلو قیمہ جی جہاں نام ہے اوکھا جہا رکھا ہوا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ میں نا ایک برانڈ فرنیچر کا جو کام ہے ہمارا، تو میں ایک برانڈ پہ چلا گیا، وہ میں نے اس کو پوچھا یہ کس لکڑی کا بنا ہوا ہے؟ اس نے ایڈا اوکھا جا مجھے نام انگلش میں بتایا، پتہ نہیں فلوٹ سا کر کے، نام ہی مجھے بھول گیا۔ میں بڑا حیران، میں کہ یار میرا تو کوئی بھی تجربہ نہیں، 15 سال ہو گئے کام کر دے، لکڑی کدے سنی نہیں آج تک۔ میں نے اس کو خیر کرتا رہا ڈیل، میں اس کو تھوڑا سائڈ پہ، میں کہ یار مجھے لکڑی سمجھ نہیں آئی، کوئی کیڑی لکڑ ہے؟ کہندا بھائی جان ککر دی لکڑ ہے۔ میں کہا بھی بہت اچھے نام انہیں انگلش میں ایسا بتایا کہ وہ سمجھ نہ آئے، کہ ککر دی لکڑ دا نام بدلے۔ تو یہ ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ دنیا میں ہو رہا ہے، یعنی منفرد، ایک عجیب سی چیز، ایک نئی سی چیز اٹریکشن پیدا کر۔ چلو دنیا کے اعتبار سے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا دینی مزاج بھی یہی بن گیا ہے، جو پرابلم کی بات ہے۔ دنیا میں بھی مسئلہ ہے، لیکن دنیا تو دنیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے بھی ہم لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہمیں اس وقت تک کسی بندے کی تقریر کا مزہ نہیں آتا جب تک وہ نئی بات نہ کرے، بلکہ ہم تقریر سن کے یہ تبصرے کر رہے ہیں، یار کوئی نویں گل نہیں دسی انہیں نے، یہ گلاں تے وہی نے جڑیاں پہلے سنیاں نے۔ کہتے ہیں کہ نہیں لوگ، یہ ایک بندہ آخرت کے اوپر بیان کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، اور باہر نکل کے کوئی بندہ یہ کہے کہ یار یہ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے، چیز نئی ہونی چاہیے، منفرد ہونی چاہیے، تے مزہ آنا چاہیے۔ اب قرآن مجید کے اسلوب سے یہ چیز ٹکراتی ہے۔ قرآن میں تو بار بار توحید کا ذکر ہے، قرآن میں تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بار بار ذکر کیا گیا ہے، قرآن میں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک ہی صورت میں کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ تو جو ہم لوگ جب اس طرح کے مزاج کے عادی بن گئے ہیں،
تو ہمیں قرآن پڑھنے میں بوریت ہونے لگتی ہے. میں معذرت سے کہتا ہوں, مجھے کہا ہے نوجوانوں نے, کہنا سر کوئی ایسا طریقہ بتائیں قرآن پڑھتے انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا, بوریت فیل ہوتی. کیوں بوریت فیل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو چاہتے ہیں چارم, وہ جو سوشل میڈیا کو یوز کر کے, شارٹس اور ریلز کو دیکھ کے جو چارمنگ ان کے اندر ایک ہو گیا ہے, پیدا ہو گیا ہے کیمیکل, جو ان کو ہر وقت تنگ کرتا ہے, وہ قرآن پڑھ کے انہیں حاصل نہیں ہوتا. اب یہاں میں وہ آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ ہم لوگوں کا مزاج کیا بن گیا ہے, اور جو میں نے شروع میں یہ 2 آیتیں پڑھی. اللہ کے نبی حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے, اور وہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے, کوئی بات دین کی بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 آیات پڑھی, پوری سورت نہیں, صرف سورۃ الزلزال. ویسے تو پوری سورت ہی ہلا دینے والی ہے انسان کو, لیکن سورۃ الزلزال کی یہ 2 آیتیں پڑھی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ 2 آیتیں پڑھی ہیں نا, تو حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بس 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 بس, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج کے بعد اگر میں کوئی اور بات نہ بھی سنوں تو میری زندگی گزارنے کے لیے یہ 2 آیتیں ہی کافی ہیں. اور آپ بتائیے ایمانداری سے, یہ 2 آیتیں کافی ہیں کہ نہیں کافی ہیں؟ انسان کا صرف اس بات پہ یقین ہو جائے کہ میرے ایک ایک عمل کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے, لکھوا رہا ہے, نوٹ ہو رہا ہے, قیامت کے دن میرے سامنے کھولا جا سکتا ہے, میری ایک ایک نیکی جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے. تو مجھے بتائیے انسان نیکیوں کے انبار لگا دے اور برائیوں سے خود کو دور کر لے گا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں ایک بندے کو, جٹکا سا بندہ تھا, چودھری ٹائپ آدمی تھا, اس وقت جذبہ بہت تھا. اب تو ہم بھی حکمت کے مارے کسی کو جلدی کچھ کہتے نہیں, پرانی بات ہے, نئے نئے پڑھے تھے, دل کرتا تھا سارے ہی مسلمان ہو جائیں, سارے ہی سدھے ہو جائیں. لوگوں کی بیلیں دے دے کے بھی میں جو ہے وہ اپنے محلے والوں کو اٹھا کے فجر کی نماز پڑھاتا تھا. تو میں نے اسی طرح چودھری صاحب, اس کو میں نے وہ ہفتہ کا لگایا, اس پہ تبلیغ کی, اس کو میں کہا تو ایک دفعہ مسجد میں آ جا, مسجد میں آ جا, مسجد میں آ جا. اخیر ایک دن, وہ آخری دن مجھے پتا کیا کہتا ہے, مجھے کہتا بلا صاحب تسی بہت زور لاندے ہو, چلو اج میں آخری گل کردا. میں کہا کرو جی. کہنا تسی نا اج اللہ تعالیٰ کولو دعا کرو کہ جیڑا تسی اینی منو تبلیغ کرن دیو نا, رات نو خواب چ منو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے کہ صبح میں فجر چ مسجد چ آ جاؤں. میں کہا یہ معجزہ تو نہ ہوئے تے تو نمازی نہ بنیا نا. یعنی ہم تو کیا چاہتے ہیں, کوئی معجزہ ہو میرے ساتھ, مجھے کچھ انوکھا سا پتہ لگے تو پھر دیکھو میں صحیح ہوں. بھئی انوکھے شنوکھے نہیں, سادہ باتیں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سادہ باتوں پہ ایمان لاؤ اور سادہ باتوں پہ عمل کرنا سیکھو. یہ منفرد اور نئے کے چکر میں ہی قصے کہانیاں گڑے جاتے ہیں. یہ جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہزاروں قصے جھوٹے منسوب ہیں نا, کہ جس سے وہ سلام لیتے تھے, اس دن وہ مرتا نہیں تھا, وہ روحیں واپس آ گئیں, وہ لوٹا ایسے کر دیا, وہ یہ کر دیا. یہ ساری کہانیاں, یہ سارے قصے, یہ سب کچھ وہ جو زنجیریں آنکھوں سے نکال رہے ہیں, یہ سب چکر پیچھے کیا ہے؟ لوگوں کو نیا کر کے دکھاؤ, کوئی وکھرا کم کر کے دکھاؤ جڑا لوگ ساڈے ول متوجہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ایمان کے لیے ان کو کوئی وکھری بات نہیں بتائی, وہی بتایا جو اللہ رب العزت آپ کے اندر آئی. ان عادتوں کی وجہ, یہ سب کچھ, یہ واقعے سے ہی میں سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور ایک اور بات, یہ بات ذہن نشین رکھیں, اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کہا, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا تقولوا راعنا, راعنا کہہ کر نہ پکارا کرو. راعنا کا معنی ہماری طرف متوجہ ہوئیے, بلکہ کہو انظرنا, ہماری طرف دیکھیے. کیوں کہا؟ اس لیے, حالانکہ راعنا لفظ بھی بالکل ٹھیک ہے اور صحابہ بالکل صحیح نیت سے کہتے تھے,
لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کہا کہ آپ نے راعنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے راعنا کا لفظ نہیں استعمال کرنا، اس لیے کہ یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے تو وہ راعنا کو راعینا کہہ دیتے تھے، اور نعوذ باللہ راعینا کا معنی ہوتا ہے ہمارا چرواہا. جس طرح السلام علیکم کو السلام علیکم، السلام علیکم کا تم پر سلامتی اور السلام علیکم کا معنی تم پر موت واقع. تو یہودی اس طرح کی سازشیں کرتے تھے. اب اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے کہا کہ بھئی جس لفظ سے کسی دوسرے کو شرارت کرنے کا موقع ملے وہ راستہ چھوڑ دو. میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ میں سے جو کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے وہ یہ غلطی نہ کرے کہ وہ بھی مشہور ہونے واسطے کوئی حلوائی لکھوا دے. اس سے موقع ملے گا لوگوں کو، غیر مسلموں کو قرآن کی گستاخی کرنے کا. آج وہ لفظ عربی کا لکھ رہا ہے، اگر ہم اس کی گنجائش پیدا کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کل کو کوئی قرآنی آیات بھی لکھ سکتا ہے کہ نہیں لکھ سکتا؟ بیچ میں جنہوں نے گستاخی کرنی ہے وہ موقع ہی تو ڈھونڈتے ہیں نا. اس لیے اس معاملے میں ریلیکسیشن بہرحال نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ بعد لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی بات نہیں، خیر ہے، اس نے ٹھیک ہے، ان کا کلچر اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہاں ہر بندہ دیکھ کے پہچان بھی لے گا. مگر پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کے عربی رسم الخط جو ہے ان کو کپڑوں کے اوپر لکھوایا جائے. ہمارے معاشرے میں لوگوں کی جو تعلیمی معیار ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے ہمیں آئندہ اس غلطی کو نہیں دہرانا چاہیے، نہ خود نہ باہر سے لا کے پہننا چاہیے. اچھا، بات ہم جو کر رہے تھے کہ اس کا ایک اور جو نقصان ہوا ہے، یعنی اس جدید مغربی تہذیب کا اور اس کلچر کا جو ہمارے اذہان کو اس نے ڈیمیج کیا ہے، اس کا ایک اور نقصان کیا ہے کہ وہ تصور ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. جب یہ پتہ چلتا تھا کہ مسجد کا بل ایک صاحب دیتے تھے اور ساری زندگی دیتے رہے، نہ ان کا چہرہ کسی نے دیکھا، نہ ان کا نام کسی کو پتا تھا. پتہ تب چلا جب وہ فوت ہو کے چلے گئے اور بل دینے والا کوئی نہیں تھا، تب پتہ چلا کہ بل تو وہ دیا کرتے تھے. ہیں کہ نہیں ایسے واقعات؟ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں تو ہماری کوئی وجہ ہو تو ایک الگ بات ہے، کوئی مقصد ہو تو ایک الگ بات، لیکن ہماری ذاتی نیکیاں جو ہیں وہ اس وقت تک ہمیں تشفی اور تسلی نہیں پہنچاتی جب تک کہ ہم ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں سے داد وصول نہیں کر لیتے. لوگوں سے داد وصول کرنے کی ایک لت ہمیں لگ گئی ہے. ہم دیکھیے مثال کے طور پہ کوئی دیندار بندہ ہے، اور وہ میں اس کو مختلف پیراہے سے پہلے بھی آپ کے سامنے شاید رکھ چکا ہوں. وہ اپنی فیملی کے اندر کوئی فیملی فنکشن ہے اس نے ارینج کیا، دیندار بندے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس نے اس کی پکچر ایک سیلفی لی یا اس کی پکچر لی اس کھانے کی ٹیبل کی لی اور اس نے فیس بک کے اوپر ڈال دی. میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے یا میں کسی مفتی سے پوچھوں کہ حضور والا کیا اس میں کوئی فتویٰ لگتا ہے، کوئی اس پہ کوئی حرام کا کوئی، وہ کہے گا بھی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کون سی کوئی غیر شرعی بات ہے. اس نے کھانے کی پکچر لی ہے، خود وہ بالکل مرد ہے، لباس اس نے سطر ڈھانپا ہوا ہے، اس نے پکچر ڈال دی، تو کوئی حرام تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے بھائی، کوئی اس پہ فتویٰ نہیں لگتا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اس کے اندر یہ خواہش پیدا کیوں ہوئی کہ میں اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھوں اور لوگوں سے شیئر کروں؟ کوئی جذبہ اس کے اندر ہے نا کہ جس نے اس کو مجبور کیا کہ لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ میں نے یہ دعوت کی ہے. یہی وہ جذبہ ہے جو خود نمائی کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر آ گیا ہے، اور پھر یہ جذبہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین پہ بھی غلبہ پا گیا ہے کہ دینی کام بھی جب ہم کوئی کرتے ہیں، اور بالخصوص وہ کام جن کو بالاولا جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ اور پوشیدگی کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے. بلکہ میں معذرت سے چاہوں گا، نمازیں پڑھتے بھی لوگوں کی سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں، کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، نمازیں پڑھنے کی یعنی بنائی کسی اور نے اور اپلوڈ جو ہے وہ خود کی. اور پچھلے دنوں میں کیا بات کریں، پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کہ نئے اب ماشاءاللہ خطبہ آ رہے ہیں، تو ایک خطیب صاحب کو، یہ ٹرینڈ سے ٹرینڈ چلتا ہے نا،
آپ نے بھی شاید دیکھا, ایک خطیب صاحب کو میں نے دیکھا بھی, یقین مانی ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے یہ دلہا صاحب بارات میں جانا تھا تو کیا چلو بارات تو پہلے جمعہ بھی پڑھا لئیے, کلا پہنا ہوا, شیروانی پہنی ہوئی, کڑھائی شڑائی ہوئی اور وہ تقریر فرما رہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ خود نمائی کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے اندر اٹریکشن پیدا کرنا اور اپنی تصاویر مختلف اینگل سے صرف اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. یہی وہ فتنہ ہے جس نے اس عورت کو مروایا. بچ گئی وہ, لیکن کام اس نے وہی کیا تھا کہ ایسا عجیب و غریب سا لباس جو ہمارے کلچر کے ساتھ میچ نہیں کرتا, وہ جو ہے یہاں پہ اس نے وہ پہنا. تو اس لیے بلکہ میں بات آئی ہے تو اب آپ کو بتا دوں, یہاں بیٹھے ہی ہوں گے وہ تین چار نوجوان ہیں, انہوں نے مجھے کہا, بات مرغوبیت کی ہے, غلط نہیں ہے. مجھے کہنے لگے, کیونکہ وہ لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ میں بھی ذرا ماڈرن ٹائپ کا بندہ ہوں, پر یہ تہاڈا پلیکھا جے, ایڈا نہیں میں ماڈرن ہے. اچھا, وہ کہنے لگے مجھے, کہتے بلال صاحب آپ کو ایک بات کہنی. میں نے کہا کیا؟ میری پینٹ شرٹ میں ریکارڈنگ سی کچھ پیغام ٹی وی پہ, تو وہاں انہوں نے تصویر, کہتے جی کسی دن نا پینٹ شرٹ پا کے جمعہ بھی پڑھا دو. میں کہا جی پہلے تو فاروق صاحب نو گوادر بھیجو, انہوں نے دیکھ کے تو میں اپنی شلوار چیک کردا کہ ٹکلیا تو تھلے تو نہیں رہ گئی. تو ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی ابھی. ہاں لیکن اللہ, زندگی و موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ دور بھی آ جائے گا جب آپ ممبروں پہ پینٹ شرٹ میں خطبے ہوتے دیکھیں گے. یہ میری پیشین گوئی ہے, یہ نوٹ کر لیں, یہ ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ ہم مرعوب بہت زیادہ ہو گئے مغربی کلچر سے, مغربی تہذیب سے. ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ مرعوب ہو گئے, ہمارے اذہان غلام ہیں ان کے. بلکہ ایک آخری بات سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں, اور ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کا مزاج سادگی ہے, دین کا مزاج عمل کرنا ہے, دین کا مزاج پوشیدہ رہنا ہے. دین خود نمائی کا قائل نہیں, دین جدت کے اندر آ کے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کا قائل نہیں, نئے سے نئے قصے اور کہانیوں کا قائل نہیں, قرآن مجید کی تفسیر میں کچھ نیا پیدا کرنے کے لیے عجیب و غریب طرف چلے گئے ہیں لوگ. آپ نے دیکھا ہوگا بعض موٹیویشن سپیکر اسی فتنے کا شکار ہوئے کہ تفسیر میں کچھ جدت پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹائم ٹریولنگ کی بات کر رہا ہے, کوئی کسی کی بات کر رہا ہے, کوئی کسی کی بات کر رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ عمل سے دور کر رہا ہے اور لوگ جدت اور نئے کے تقاضے میں پڑے ہیں. اور ایک آخری بات, ہمارا مینٹل لیول اس مغرب کی مرعوبیت کی وجہ سے اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے, اور بالخصوص آپ کسی ٹیچر کو, بلکہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی, نے کہا کہ آنے والے دور میں آپ ڈر جائیں کہ 15 سال بعد آپ کو جو ڈاکٹر ملنے والے ہیں وہ کتنے نالائق ہوں گے. اور یہ حال صرف ڈاکٹر طبقے کا نہیں, ہر طبقے کا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس موبائل فون کی سکرین کو بار بار سکرول کرنا, ریلز اور شارٹس دیکھنا, اس کی وجہ سے طالب علموں کے اندر ایک چیز پر توجہ مرکوز کر کے آدھا گھنٹہ اس کو پڑھنا ممکن نہیں رہا. کسی طالب علم کو ہم کہہ دینا کہ تم نے آدھا گھنٹہ صرف یہ کتاب پڑھنی ہے, تو اس کا 15 منٹ بعد اندر سے اس کو بے چینی ہونے لگ جاتی کہ یار میں کچھ اور نہ کروں. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں نا, یہ صرف اللہ کی قسم خطبہ جمعہ کی برکت ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. مجھے آپ 45 منٹ ایسے بیٹھ کر دکھا دیں کہیں اور, آپ کے ہاتھوں میں خارش ہونے لگ جائے گی, آپ کو الجھن فیل ہونے لگ جائے گی, آپ ڈپریس, آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب, یار کچھ موبائل دیکھوں, کچھ کروں, کوئی میسیج نہ آ گیا ہو, کوئی فلاں یہ ہو گیا. آپ 45 منٹ مجھے کر کے دکھا دیں, آپ نہیں کر سکیں گے. یہی حال بچوں کا, طالب علموں کا, کہتے ہیں نالائق بچے کہ پڑھنے کے لیے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ پڑھنا. اور یہی حال ہمارا اب قرآن مجید کے ساتھ بھی ہے کہ قرآن مجید ہم آدھا گھنٹہ مسلسل پڑھ نہیں سکتے, ہمارا دل نہیں لگتا. ہے کہ نہیں؟ ایسے بتائیے. نوجوانوں کے ساتھ خصوصاً جن کا سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ معاملہ ہے, کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگی ہوئی ہے ان کا نہیں دل لگتا. وہ قرآن بھی پڑھیں گے نا تو 10 منٹ بعد اس کو ضرور چیک کریں گے کہ یہ کوئی نواں نوٹیفیکیشن نہ آیا ہو.
یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے اذہان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیا، اور وہ دین کی سادگی اور وہ دین کا معیار، وہ عمل، وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر مسجدوں میں بیٹھے رہنا، وہ راتوں کی عبادتیں کرنا، وہ صرف اللہ اور بندے کا ہونا، یہ ساری چیزیں، وہ للہیت، وہ تقوی، وہ خشوع، وہ پوشیدہ عبادتیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے جاتا رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔